میری آنکھ کھلی تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میں بالکل لباس جیسی قید سے آزاد تھی اور بیڈ شیٹ بھی پوری طرح سرخ ہو چکی تھی۔ میرا سانس رک رہا تھا کیونکہ بستر پر کسی کا خون پھیل گیا تھا۔ یہ خون کسی تکلیف کا نہیں تھا، لیکن میں اپنا سب سے قیمتی سرمایہ کھو چکی تھی۔ آج میری عزت مجھ سے چھن گئی تھی۔ میں 6 گھنٹے سے یونیورسٹی سے باہر تھی۔ میں یہاں کیسے اور کب آئی، ابھی میں سوچ ہی رہی تھی جب اچانک، کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ ارے ہم بات یہاں پر بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ میں نے ذوالفقار کو بازو سے پینچھ کر کہا تھا، لیکن اس نے چلتے چلتے ہی پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تم سے جو ضروری بات کرنی ہے وہ ہم یہاں پر نہیں کر سکتے، تم بس چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی بھی مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ میں پریشان سی ہو گئی کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ مجھے یوں لیکچر کے بیچ میں سے کلاس سے اٹھا کر لے آیا۔ خیر، میں اس کی پیروی کرتی یونیورسٹی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھامے ایک جانب کو کھڑی ٹیکسی کی طرف جانے لگا۔ شاید ہم یونیورسٹی سے کہیں باہر جانے والے تھے۔ یہ سوچ کر ہی ایک پل کو میرے قدم رکے۔ مجھے رکا دیکھ کر ذوالفقار نے ایک مرتبہ پھر مجھے دیکھا۔ کہنے لگا کہ اوہو، کیوں لیٹ کروا رہی ہو، چلو میرے ساتھ۔ جبکہ میں اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ ذوالفقار، کہاں جا رہے ہیں آپ نے جو بات کرنی ہے آپ یہیں پر کر لیں، جہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری باتوں کو سنے گا۔ لیکن ذوالفقار اگلے ہی پل سنجیدگی سے کہنے لگا کہ کیا مطلب، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی؟ میں تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہوں، تمہیں اپنی عزت سمجھتا ہوں، اور تم مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی کہ میرے ساتھ چل کر ٹیکسی میں ہی بیٹھ سکو۔ میری محبت پر انگلی اٹھی تھی۔ بھلا میں ذوالفقار پر کیسے شک کر سکتی تھی؟ پچھلے 6 مہینے سے ہم ایک ساتھ ہی تو تھے۔ ذوالفقار میرے قریب ہوتا تو میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ میری روح اور میرے وجود پر صرف اور صرف ذوالفقار کا ہی تو حق تھا۔ میں اگلے ہی پل اس کے بازو کو پینچھ کر کہنے لگی کہ اوفو، یہ ڈائلگ بازی مت کیا کرو، چلو جہاں چلنا ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ 7 سمندر پار جانا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھا کر ڈرائیور کو اشارہ کر کے آگے چلنے کو کہنے لگا۔ میں نے اپنے پرس سے اپنا موبائل نکالا تاکہ گھر میں امی کو بتا سکوں کہ آج مجھے گھر آنے میں دیری ہو جائے گی، کیا پتہ ذوالفقار کو کیسی ضروری بات کرنی ہو۔ جبکہ سامنے بیٹھا ڈرائیور بار بار فرنٹ مرر سے مجھے ہی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چبھن تھی کہ مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گھور کر اسے دیکھ کر اپنی نظر بدل لی۔ ذوالفقار میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا بازو میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور ہلکا سا سرک کر میرے مزید قریب ہو گیا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے ساتھ جڑا تھا۔ جب اس نے میرے ہاتھ سے میرا موبائل لے لیا اور سوئچ آف کر دیا، لو بھلا یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ذوالفقار کو دیکھا، جو عمر میں مجھ سے صرف 1 سال ہی بڑا تھا، لیکن باڈی بلڈر تھا، جبکہ میں نازک نرم لڑکی، بالکل کسی مومی گڑیا جیسی تھی، انتہائی دبلی پتلی سی، لیکن حسن میں اپنی مثال آپ رکھتی تھی۔ ذوالفقار کہنے لگا کہ جہاں ہم دونوں جا رہے ہیں وہاں پر کوئی تیسرا نہیں ہوگا، میں ہوں گا، تم ہوگی، اور بس ہماری ڈھیر ساری باتیں ہوں گی۔ میں آج تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہارے وجود پر اپنے پیار کی مہر لگانا چاہتا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا مجھ سے کہ میں جو چاہوں گا تم مانو گی۔ ذوالفقار کے ایک دم سے یہ الفاظ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑ چکی تھی۔ آگے ڈرائیور بھی بیٹھا تھا، جو بار بار سامنے لگے شیشے سے پیچھے ہم دونوں کو ہی دیکھ کر گویا لطف اٹھا رہا تھا۔ میں نے کوہنی مار کر ذوالفقار کو دور کیا اور کہنے لگی کہ ذوالفقار، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہماری شادی تھوڑی ہوئی ہے، وہ تو بس ایسے ہی میں آپ کا رومانس دیکھ کر بہک کر اس طرح کی باتیں کر جاتی ہوں۔ آپ کو تو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی نا؟ لیکن ذوالفقار اگلے ہی پل ہلکا سا مسکرایا تھا، ہنس کر کہنے لگا کہ ارے یار، میری تو ہر بات ہی بہت اہم ہے، میں تو بس آج محبت کی کونپلیں تمہارے وجود میں پھوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ ناقابل اعتبار حد تک میرے قریب آ چکا تھا اور اس کا ہاتھ میرے وجود پر گردش کر رہا تھا۔ میں بھی لطف لے رہی تھی، لیکن آگے بیٹھا ڈرائیور مجھے کوئی اچھی نیت کا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اگلے ہی پل ذوالفقار کا ہاتھ خود سے دور کیا اور کہنے لگی کہ ذوالفقار پلیز، ڈرائیور بار بار پیچھے ہی دیکھ رہا ہے، ایسا مت کرو۔
اور بتاؤ تو صحیح ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کیا تم مجھے اپنے گھر لے کر جا رہے ہو؟ مجھے اتنا تو اعتبار تھا ہی، ذوالفقار ایک اچھا لڑکا تھا اور پہلی نظر میں ہی مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ لیکن آج جو روپ میں ذوالفقار کا دیکھنے والی تھی، شاید میں مرتے دم تک نہ بھول سکتی۔ ذوالفقار نے میری بات کے جواب میں صرف اتنا کہا تھا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں تمہیں اپنی بیوی کب کا مان چکا ہوں۔ میں تمہیں جہاں بھی لے کر جاؤں، تم میرے ساتھ جو بھی کرو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ شام تک صحیح سلامت گھر پہنچ جاؤ گی نا؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ جیسے جیسے یہ الفاظ ذوالفقار کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میرے وجود پر گردش بھی کر رہے تھے۔ سکون تو میرے پورے وجود میں اتر ہی رہا تھا، لیکن جھجک تھی تو صرف اور صرف اس ڈرائیور کی، جو کہ نوجوان تھا اور اس کی زبان بار بار اس کے لبوں پر پھر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرانے سے کوارٹر کے پاس جا کر رک گئی۔ آس پاس ویرانہ تھا اور دیکھنے میں بھی یہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر دور دور تک انسان کے رہنے کا امکان ہی موجود نہ ہو۔ جیسے ہی گاڑی وہاں پر رکی تو ذوالفقار نے مجھے گاڑی سے نیچے اترنے کا کہا۔ وہاں پر تو مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ دیر بعد یہاں پر میرے ساتھ بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں گاڑی سے تو نیچے اتر آئی، ذوالفقار بھی میرے ساتھ تھا۔ نہ جانے کیوں میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ بہت بار یہ خیال دل میں آنے لگا کہ جیسے مجھے ذوالفقار پر اتنا اندھا اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کے ساتھ اتنا دور نہیں آنا چاہیے تھا۔ صرف 5-6 مہینے ہی تو میں نے اسے جانا ہے۔ پہلے ہم ایک دوسرے کے قریب آ جایا کرتے تھے، رومانس کر لیا کرتے تھے، لیکن شادی سے پہلے وہ سب کچھ میں کم از کم ذوالفقار کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مرد کی ذات وفادار نہیں ہوتی، اور بعض مرد تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف عورت کے وجود کو نوچنے کی دیر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کے وجود سے لطف اٹھا لیں پھر اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کی نظر میں اس عورت کی اوقات صرف ایک ٹیشو پیپر جتنی ہی ہوتی ہے، جسے استعمال کیا اور پھر پھینک دیا۔ ذوالفقار میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ ڈارلنگ، یہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ چلو اندر چلو، میں نے اندر تمہارے لیے بہت اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ تم یہ ویرانی دیکھ کر گھبراؤ مت، یہ باہر سے ایسے ہی دکھتا ہے لیکن اندر سے کسی لیگژری اپارٹمنٹ سے کم نہیں ہے۔ میں ذوالفقار کا ہاتھ پکڑ کر اندر جا تو رہی تھی، لیکن پسینے کی بوندیں میرے چہرے پر تمتما رہی تھیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ڈرائیور ابھی تک وہیں پر کھڑا تھا، اس نے اپنی گاڑی وہاں سے موڑی نہیں تھی۔ شاید کچھ دیر بعد وہ ہمیں ساتھ ہی لے کر واپس یونیورسٹی جانے والا تھا۔ یہی سوچ کر میں ذوالفقار کے ساتھ کوارٹر میں داخل ہو گئی۔ ذوالفقار کے کہنے کے مطابق واقعی وہ کوارٹر اندر سے اچھا خاصا تھا، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ خیر، ذوالفقار میرا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آیا اور مجھے صوفے پر بٹھا دیا، پھر میرے لیے جوس اور ساتھ کچھ لوازمات بھی لے آیا۔ تھوڑی بہت جو ہچکچاہٹ تھی وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ ذوالفقار میرے سامنے ہی بیٹھا مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے میرے قریب آنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میرے بالوں میں گردش کر رہے تھے، کبھی کانوں کو چھوتے، کبھی گردن کو، اور کبھی وہ اپنا ہاتھ وہاں تک بھی لے جاتا کہ میں کوئی بے حد شریف اور معصوم لڑکی بھی نہیں تھی کہ شرماتی پھرتی یا ذوالفقار کو منع کرتی۔ ہاں، میری کچھ حدود تھیں، لیکن پھر بھی میری جوانی بھی تو جوبن پر تھی۔ میں نے ذوالفقار کو اس حد تک اپنے قریب آنے کی اجازت تو دے رکھی تھی، لیکن جیسے ہی ذوالفقار نے اپنی حدود پھلانگنا چاہیں اور مجھے کمرے میں لے جا کر وہ سب کچھ کرنے کا کہا جو کہ شادی کے بعد میاں بیوی کرتے ہیں، تو میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں کہنے لگی کہ ذوالفقار، نہیں، میں آپ کے ساتھ جو اتنا سب کچھ کر لیتی ہوں وہی کافی ہے، اس سے زائد میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن ذوالفقار پر تو میری کسی بھی مزاحمت کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی سرشاری کو دیکھ کر تو جیسے مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ جیسے اس نے نشہ کر رکھا ہے۔ وہ مجھے دیوار سے لگائے میرے اور قریب آتا، مزید مجھ پر حاوی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں بھی مکمل طور پر بہک جاتی اور اپنا آپ اسے سونپ دیتی، مگر اس سے پہلے ہی میں نے ذوالفقار کو خود سے دھکا دے دیا۔ میں پوری طرح اپنے ہوش میں واپس لوٹ آئی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ذوالفقار؟ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ دھوکے سے مجھے یہاں پر لے کر آئے ہو۔ تم نے کیا مجھے کٹ پتلی سمجھ رکھا ہے؟ اسی لیے تمہیں مجھ سے محبت تھی تاکہ تم مجھ پر قابض آ سکو اور اپنی جسمانی خواہشات مجھ سے پوری کر سکو۔ میں تو تمہیں اچھا لڑکا سمجھتی تھی،
لیکن تم بار بار میرے جذبات کو ابھار کر مجھ پر حاوی ہوتے جا رہے ہو۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں کرنا تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں چلا چلا کر بول رہی تھی، جبکہ ذوالفقار جو کچھ دیر پہلے میرے حسن کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، ایک پل کو جیسے سارا نشہ ہی اتر چکا تھا، بالکل سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ لیکن اس وقت خوف اور گھبراہٹ مجھ پر ایسی طاری تھی کہ میں ذوالفقار کو یوں ہی چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکل آئی۔ ذوالفقار نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے باہر کھڑے اس ٹیکسی ڈرائیور کے پاس آ کر کہا کہ مجھے واپس یونیورسٹی چھوڑ کر آئے۔ اس نے ایک نظر مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھا، پھر کہنے لگا کہ اچھا میڈم جی بیٹھو، کیا صاحب ساتھ نہیں آ رہے؟ میں نے کہا اس کا مجھے نہیں پتہ، تمہیں کرایہ چاہیے نا، میں تمہیں 2 لوگوں کا کرایہ دے دوں گی، لیکن جلدی سے یہاں سے چلو اور مجھے وہاں پر چھوڑ کر آؤ۔ مجھے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر اس نے دوبارہ سے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ کار کو وہاں سے چلا دیا اور یونیورسٹی کے راستے کی طرف جانے لگا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے موبائل کو آن کیا، میرے ماں باپ میرے ذہن میں آنے لگے۔ انہوں نے کتنا اعتبار کر کے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا۔ مجھے وہ وقت اچھے سے یاد تھا جب میرے چچا تایا میری پڑھائی کے سخت خلاف تھے۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، شروع سے ہی ٹاپ پر رہی تھی۔ پھر جب میٹرک پاس کر لیا تو کالج ہمارے ایریا سے بہت دور تھا، باقاعدہ وین لگوانی پڑتی تھی۔ تایا چچا لوگوں نے خوب ہنگامہ کیا، کہنے لگے کہ بیٹی ہے، بیٹا تو نہیں جو اتنا پڑھاؤں لکھاؤ گے، بس جتنا پڑھ لیا کافی ہے، کل کو یہ کوئی عزت رون کر واپس آ جائے گی تو ہماری کیا عزت رہے گی؟ ہمارے باپ دادا کا نام مٹی میں مل کر رہ جائے گا۔ لیکن چونکہ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی اور ان پر جان نچھاور کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج تک انہوں نے میری کسی خواہش کو نہیں ٹالا تھا، بس یہ کیسے ٹال دیتے؟ میرے ابا نے اپنے پورے خاندان کے خلاف جا کر مجھے شہر میں کالج پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور میں نے ان کا سر کبھی بھی نیچا نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ فخر سے بلند ہی رہا تھا۔ کالج میں 2 سال گزرنے کے بعد میں یونیورسٹی آ گئی۔ یونیورسٹی میں جب لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا تو پہلے تو میں بہت گھبرائی، یہی سوچنے لگی کہ کاش کوئی ایسی یونیورسٹی ہوتی جہاں پر لڑکے نہ ہوتے، صرف لڑکیاں ہی ہوتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دھیرے دھیرے جس ماحول میں رہے اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے میں بھی اس ماحول کی عادی ہونے لگی، اور میرے اندر بھی یہ خواہش ابال مارنے لگی کہ مجھ سے بدصورت اور بدی لڑکیوں کے بھی 3 4 بوائے فرینڈ ہیں، پھر میرا کیوں نہیں؟ میں نے تو یہی سوچ رکھا تھا کہ میں جس سے دوستی کروں گی شادی بھی اسی سے کروں گی، اور تبھی مجھے ذوالفقار پسند آ گیا۔ پہلی نظر میں وہ بھی میرا دیوانہ ہو چکا تھا۔ میں جب ذوالفقار سے بات کرتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی، تو ذہن میں بار بار میرے ماں باپ کی تصویر ضرور بنتی تھی۔ میں نے کتنی ہی مرتبہ ذوالفقار کو خود سے دور رکھنے کا سوچا اور کہا کہ اگر میری امی ابو کو پتہ چل گیا تو ان کے دل پر کیا بیتے گی، مجھے اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں اس قدر پاگل ہو گئی کہ میں نے ایک پل کو سب کچھ چھوڑ دیا، یونیورسٹی نہ گئی۔ 1 ہفتہ میں گھر میں ہی بیمار پڑی رہی، اور پھر دھیرے دھیرے سب کچھ نارمل ہونے لگا۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں جو کچھ کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ ارے دنیا میں تو مجھ سے بھی زیادہ گناہ گار لوگ موجود ہیں، اگر میں کچھ وقت ذوالفقار کے ساتھ بتا لوں تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ میں کوئی گھاٹ کا پانی تو نہیں پیتی، نہ ہی لڑکے کو منہ لگاتی ہوں، نہ ہی نلکے کو منہ لگاتی ہوں۔ ذوالفقار تو ویسے بھی اچھا لڑکا ہے۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ مجھے ذوالفقار اچھا لگنے لگا۔ ذوالفقار میرے ساتھ وقت گزارتا۔ پہل تو ہماری بات کا موضوع صرف اچھی باتیں ہی رہی تھیں، لیکن دھیرے دھیرے ہم ہٹ کر بات کرنے لگے، ایک دوسرے کے احساس معاملات پر بھی بحث کرنے لگے، اور یوں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر فری ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے بارے میں ہر ایک بات بتانے لگے، یہاں تک کہ ذوالفقار مجھے چھونے بھی لگا تھا، اور میں خوب لطف اٹھایا کرتی۔ اکثر رات کو میں صرف ذوالفقار کو سوچ کر بے چین ہو جایا کرتی تھی، یہی سوچتی کہ کاش وہ میرے پاس ہوتا اس وقت اور ہم ان لمحات کو خوب انجوائے کر رہے ہوتے۔ ذوالفقار کئی مرتبہ میرے پاس انتہائی بے باک الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ وہ مجھے پانا چاہتا ہے، وہ مجھے دل سے بیوی مان چکا ہے، اور بہت جلد میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لے گا۔ میں ہنس کر بات ٹال دیا کرتی تھی، لیکن آج تو اس نے مجھے اپنے ساتھ کوارٹر میں لے جا کر حد کر دی تھی۔ وہ تو سچ مچ میرے ساتھ سب کچھ کرنے والا تھا،
لیکن میرے ضمیر نے مجھے عین موقع پر جھنجھوڑ دیا۔ میں یہ ساری باتیں سوچ رہی تھی کہ جب گاڑی کو زوردار بریک لگی۔ گاڑی کو بریک لگنی تھی کہ میرا سر آگے جا کر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ پورا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ درد کی ٹھیسیں مجھے اپنے وجود میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے اپنی کمر گویا اپنے وجود کے ساتھ محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ درد سے وجود کانپ رہا تھا۔ سر اس قدر بھاری تھا کہ آنکھیں کھولنا بھی میرے لیے محال تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے چھت میرے لیے بالکل انجان تھی۔ میں نے آس پاس نظریں پھیریں، گردن تک ہلانے کی وجود میں ہمت نہیں تھی۔ اپنے ہاتھ ہلا کر جیسے ہی میں نے سر کی جانب لائے تو پورا بازو یوں درد کر رہا تھا جیسے میرے بازو کی ہڈیاں ہی ٹوٹ چکی ہوں۔ جیسے ہی میری نظر اپنے بازو پر گئی تو میری آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں، کیونکہ میرے بازو پر جگہ جگہ دانتوں کے کاٹنے کے اور نیل کے نشان تھے۔ ابھی بھی ان سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ گھبراتے ہوئے میں نے اپنے دونوں بازو دیکھے۔ اپنے پورے وجود پر جہاں جہاں میں ہاتھ لگاتی مجھے درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن آسمان تو اس وقت مجھ پر ٹوٹا جب میں نے اپنے وجود پر غور کیا۔ بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے میں اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ہانپتی ہوئی اکھڑتے ہوئے سانس کے ساتھ جب میں نے خود پر غور کیا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میں بالکل بے لباس تھی۔ تن پر ایک کپڑا بھی موجود نہیں تھا اور پورا وجود زخموں سے چور تھا۔ مجھے بڑی بے دردی سے نوچا گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بیڈ کی وہ چادر خون سے رنگین تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ میرے ساتھ جہاں پر ذرا بھی نرمی نہیں کی گئی۔ میرے پاس میرا قیمتی سرمایہ میری عزت ہی تھی، وہی عزت جس پر میرے ماں باپ کو بڑا ہی مان تھا، لیکن میں سب کچھ گنوا چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا پورا وجود درد کر رہا تھا۔ ذرا سی بھی ہلتی تو ایسے لگتا جیسے درد کی شدت سے میری موت واقع ہو جائے گی۔ روتے ہوئے میں بیڈ کور ہی اتار کر اپنے وجود کے ساتھ لپیٹنے لگی۔ میں کہاں تھی؟ کس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا؟ میں نے جب اپنے ذہن پر غور کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ ہو نہ ہو میرے ساتھ غلط کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ڈرائیور ہی تھا۔ یہ دنیا تو انہی حیوانوں سے بھری پڑی ہے۔ میں ذوالفقار سے بچ کر آئی تھی اور اس ہوس کی پجاری ڈرائیور کے ہاتھوں میں آ گئی تھی، جس نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ کاش میں ذوالفقار کو چھوڑ کر نہ آتی۔ میں رو رو کر ذوالفقار کو آوازیں دے رہی تھی کہ تبھی کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں سہم سی گئی تھی۔ بیڈ کور اپنے وجود سے مزید لپیٹنے لگی۔ مجھے یہاں تک اندازہ تھا یقیناً وہ ٹیکسی کا ڈرائیور اندر آنے والا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھا تو میرے ہوش فنا ہو چکے تھے، کیونکہ یہ تو ذوالفقار تھا اور وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کے 3-4 اوباش قسم کے لفنگے دوست بھی تھے۔ چلتا چلتا میرے پاس آیا۔ میں جو اسے مسیحا سمجھ رہی تھی، وہ سگریٹ کے کش لگاتا میرے قریب آ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے باغی دوست بھی پیچھے کھڑے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہنس کر کہنے لگے کہ کیا چھپا رہی ہو ہم سے؟ اس وجود کو چھپا رہی ہو جسے ہم پہلے ہی نوچ نوچ کر خوب اچھے سے دیکھ چکے ہیں۔ یہ الفاظ تو میرے مرنے کے مترادف تھے، یعنی میرے ساتھ ان سب نے مل کر غلط کیا تھا۔ وہ لوگ میرے سامنے میرے وجود کی تعریفیں کر رہے تھے، میرے وجود کے ایک ایک حصے پر الفاظ کس رہے تھے، اور میں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ذوالفقار تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا سویٹ ہارٹ، لے کر تو گیا تھا تمہیں اپنے کوارٹر میں، کتنے پیار سے کہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ وقت بتا لو، لیکن تم نے ذوالفقار کے ساتھ زبان چلا کر بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے نخرے دکھائے۔ ارے تم جیسی لڑکیاں تو میں روز ریڈ لائٹ ایریا میں جا کر چند پیسوں کے عوض خرید کر اپنی ضروریات مٹاتا ہوں، لیکن تم مجھے ہی نخرے دکھا رہی تھی۔ اب دیکھنا تمہارے ماں باپ تمہاری شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے، تمہیں بھی میں ایک کوٹھے کی زینت بناؤں گا۔ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے نرمی برتی جائے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اس ڈرائیور نے میرے ساتھ غلط کیا ہوگا، لیکن یہاں تو ذوالفقار ہی تھا جس پر میں نے اندھا اعتبار کر رکھا تھا۔ یہ چاروں لڑکے ایک مرتبہ پھر میرے قریب آنے لگے اور میں رو رو کر اپنے ابا کو بلا رہی تھی۔ کاش میری مدد کے لیے کوئی یہاں پر آ جاتا، اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر میری عزت پر حملہ کیا جاتا۔ وہاں پر مجھے لاؤڈ سپیکر پر آواز آنے لگی، پولیس موبائل کے سائرن کی بھی آواز آئی۔ میں اپنے وجود کو بیڈ کور میں مزید لپیٹ چکی تھی جب وہاں پر دھڑلے سے دروازہ کھلا اور کئی پولیس اہلکار اندر داخل ہونے لگے۔ میں روتی ہوئی بیڈ سے اتر کر ایک کونے میں بیٹھ چکی تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ذوالفقار سمیت سارے لڑکوں کو پکڑ لیا گیا۔
کہ تبھی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا ایک لڑکا میرے قریب آیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، جس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور بازو بھی شاید فریکچر ہو چکا تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھا، اس چادر کو مضبوطی سے میرے وجود پر لپیٹا اور پھر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے آنے میں دیری کر دی، لیکن میں کیا کرتا؟ تمہارے اس دوست نے بیچ راستے میں اپنے دوستوں کو بلوا کر گاڑی رکوا دی، پھر مجھ پر بہت تشدد کیا اور مجھے لہو لہان کر کے گئے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ تم جہاں بھی گئی ہو تمہیں جانے دوں، لیکن پھر میرا دل مجھے مجبور کرنے لگا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، اور دیکھو میں تم تک پہنچ گیا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ تو میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ پولیس والوں نے ذوالفقار اور اس کے دوستوں کو پکڑ کر اپنی حراست میں لے لیا، جبکہ وہ لڑکا وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو اپنے ساتھ کپڑے اور ایک بڑی سی چادر لایا تھا، مجھے پہننے کا کہا۔ میں نے وہ کپڑے پہن لیے، مجھ سے تو 2 قدم چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے سہارا دینے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے چھونا چاہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے دیواروں کا سہارا لیتے اس کی گاڑی تک پہنچی تھی۔ مجھے ہاسپٹل میں اس نے ایڈمٹ کرایا۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کیسا گہرام مچے گا، لیکن اس مرتبہ بھی معاملے کو بڑے اچھے سے سلجھا لیا گیا۔ میرے ماں باپ کو بلا تو لیا گیا، لیکن یہ بتایا گیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور مجھے کافی چوٹیں لگیں۔ 3 دن تک میں ایمرجنسی وارڈ میں رہی۔ میرے وجود پر جتنے بھی زخم تھے ان سب کو ٹھیک ہونے میں ایک وقت لگا تھا، لیکن جو راز میرے دل میں ہی کہیں دفن ہو کر رہ گیا کہ میرے ساتھ اس روز 5 مردوں نے غلط کاری کی تھی۔ یونیورسٹی کی پڑھائی سے میرا دل ایسا اچاٹ ہوا کہ میں واپس اپنے گھر چلی گئی اور کہنے لگی کہ مزید آگے نہیں پڑھنا، جبکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور چند ماہ بعد اپنا رشتہ میرے لیے لے کر آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پہلی نظر میں ہی مجھے دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ اس کے پرپوزل پر میں جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ باقاعدہ میں نے اس سے مل کر اسے بتایا بھی کہ کیا تم جانتے نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کے باوجود تم مجھے اپنی عزت بنانا چاہتے ہو۔ اس کا نام عرفان تھا۔ کہنے لگا مجھے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں ایسی سوچ نہیں رکھتی، میری محبت وجود سے بالا تر ہے۔ اگر تم ہاں کر دو تو بھی اچھا ہے، اگر نہ کرو گی تو سر آنکھوں پر ہوگی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، لیکن وہ مجھ پر فدا تھا، اور بالآخر اس کی محبت کے آگے میں نے اپنے گھٹنے ٹیک ہی دیے۔ پھر سادگی سے میری اور عرفان کی شادی ہو گئی، اور آج میں اور عرفان بہت خوش ہیں۔ وہ سارے زخم، وہ سارے دکھ تو میں بھول ہی چکی ہوں۔ بعض مرتبہ وہ ذوالفقار، اس کے گھناؤنے کھیل، اس کا مجھے چھونا مجھے یاد بھی آ جاتا ہے، اور مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے سوچ کر۔ لیکن آج تک عرفان نے کبھی بھی میری ماضی کو میرے سامنے لا کر کھڑا نہیں کیا۔ بے شک عرفان جیسے لوگ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، بھلے ہی وہ حیثیت میں میرے ماں باپ سے کم تھا، لیکن خوشیاں اس نے مجھے دنیا جہان کی لا کر دی تھیں۔